السلام علیکم دوستو، اسلامی ادوار چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے شمشیر بے نیام کی 44ویں ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں مسلمہ، سجاح نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستی کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی۔ کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجاح واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجاح نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجاح اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کے نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ شجاع کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجاح نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا چونکہ مسلمہ نے سجاح کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجاح کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ خلافت کے امیدواروں نے اپنا اپنا حق جتایا اور کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخر یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں بات کر کے فیصلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد بشیر رضی اللہ عنہ بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگو، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے تاواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے۔ میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا یہ حکم دے کر
کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسیلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے مارکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ اب رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ میں اسامہ رضی اللہ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوششیں کریں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ رضی اللہ عنہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی، انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ حنین کی جنگ میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار سے ذرا نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی کے ساتھ مشکیزے ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نکاہت زیادہ تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام پر پہنچا تو اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔
ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نکاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ نہ اٹھ سکے، ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سرپٹ دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر نے لشکر میں کہرام بپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینے لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقا اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنے دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ رضی اللہ عنہ کی بجائے کسی تجربہ کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرأت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرأت نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ میں اتنی جرأت نہیں۔ میری سن ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے۔ مدینہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں۔ ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسرا نقصان یہ کہ رومی اور مجوسی ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ تعظیم و تکریم کے قابل ہیں۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا؟ نہ میں سوار ہوں گا نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ انہیں مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو دوستو آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔